السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے سوٹ انالیسس کے بارے میں کہ واٹ از سوٹ انالیسس. سوٹ مینس اسٹرینتھ، ویکنیس، اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس. Strengths and weaknesses are internal to your company, things that you have some control over and can change. اسٹرینتھ اور ویکنیس کسی بھی کمپنی کو اس کی جو سکسیس ہے اسے 100% کرنے کے لیے ایک ٹول ہے، اپنی ٹیکنیکس کو، اپنی اسٹریٹجیز کو چیک کرنے کے لیے کہ کیسے ہم اپنی ویکنیس پر قابو پائیں اور کیسے ہم اپنی اسٹرینتھس کو 100% کریں. ایگزامپلس انکلوڈ ہو از آن یور ٹیم، یور پیٹنٹ اینڈ یور انٹلیکچوئل پراپرٹی اینڈ یور لوکیشن. ہم یہاں پر بات ادارے کی ہی نہیں بلکہ ایک اسٹوڈنٹ کی بات کریں گے کہ ایک اسٹوڈنٹ کیسے اپنی ویکنیس کو اسٹرینتھ میں بدل سکتا ہے. تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلا جو آپ کا کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ لسٹ بنائیں کہ آپ کی اسٹرینتھ کون سی ہیں، آپ کی ویکنیس کون سی ہیں. ایک اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ یہ ہو سکتی ہیں کہ وہ کتنا زیادہ ٹائم بیٹھ کر بغیر کسی ڈسٹربنس کے وہ پڑھ سکتا ہے، وہ اپنے جو اس کی پاور ہے، جو اسٹرینتھ ہے، اس کو کیسے پالش کر سکتا ہے، وہ اپنے کنسیپٹ کیسے درست کر سکتا ہے، وہ اپنے بنائے ہوئے ٹائم ٹیبل پر کتنے اچھے طریقے سے عمل کر سکتا ہے. وہ جب 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے لیے کھیلنے جاتا ہے تو فزیکلی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے جو کھیلتا ہے تو وہ کتنا خوشی محسوس کرتا ہے، کتنا اچھا وہ کھیلتا ہے تاکہ اس کا جو ہے نا وہ مینٹلی طور پر اور فزیکلی وہ فٹ ہو سکے. آپ اپنی لسٹ بنائیں اپنی اسٹرینتھ کی. آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ کتنا ان کا بیہیویئر اچھا ہے اور وہ آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل ہے، اور اسے اپنی لسٹ میں آپ شامل کریں. اپنی ویکنیس آپ یہ بنا سکتے ہیں کہ آپ موبائل پہ یہ چیزوں کو یوں ہی تلاش کرتے کرتے کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. کون سے آپ کے ایسے جو ہے نا وہ ڈراماز، ایسے ویڈیوز ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں اور آپ کا وقت زیادہ ضائع ہوتا ہے. پھر آپ سوتے ہوئے کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. آپ کے دوست ایسے جو ڈیورنگ لیکچر یا اسکول کے بعد یا پہلے آپ ان کے ساتھ جو زیادہ وقت گزارتے ہیں اس سے آپ کی جو ہے نا وہ آپ نے جو گول سیٹ کیا ہے اس میں آپ پیچھے رہ سکتے ہیں اس گول میں، اس ٹائم میں، کیونکہ آپ کے یہ جو پڑھائی کا وقت ہے، آپ کا میٹرک، آپ کا ایف ایس سی، آپ کی آگے پروفیشنل جو ڈگری ہے، یہ تو سال گنے ہوئے ہیں کہ اتنے سال میں آپ نے اپنا یہ گول اچیو کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ جو آپ کی ہرڈلز ہیں، جو آپ کی ویکنیس ہیں جن کو آپ نے انلسٹ کر چکے ہیں، اس پر کنٹرول کرنا اور اپنی اسٹرینتھ کو 50% سے 80% سے 100% کیسے بنانا ہے، یہ لسٹ دونوں ریڈی. اور اب آپ کام کے لیے تیار کہ ہم نے اب اس کو چینج، کیونکہ یہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے. آپ اپنی ویکنیس کو خود کنٹرول کریں گے، اپنی اسٹرینتھ کو خود بڑھائیں گے، لیکن کیسے بڑھائیں گے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. لسٹ اب پہلے آپ کا گول سیٹ ہو چکا، آپ کی لسٹ دونوں ریڈی. اب آپ نے ویکنیس والی لسٹ کو اسٹرینتھ میں کیسے بدلنا ہے، اس چیز پر آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں کون سے ایسے افراد ہیں جو آپ کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. آپ ان سے بلا جھجک اپنا گول جو ہے نا وہ شیئر کر دیں کہ اپنی ماما سے، اپنے فادر سے، جس سے آپ بات کرتے ہیں اس سے بتائیں کہ میں میڈیکل میں جانا چاہتا ہوں، میں انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں نے لا کرنا ہے، میں نے فلائٹ آفیسر بننا ہے، میں نے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے. یہ مت سوچیں کہ وہ ابھی آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ اتنے چھوٹے ہیں، ابھی چند سال پڑے ہیں. سال تو پر لگا کے اٹھ جاتا ہے. ابھی سے آپ ان کو اپنا گول بتائیں تاکہ پیرنٹس تو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، وہ تو آپ پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، آپ کو اپنا وقت دینے کو بھی تیار ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ اور زیادہ کیسے ہو سکتی ہے، ان کی ہیلپ، ان کی پلاننگ جو ہے آپ کی پلاننگ میں کیسے مرج ہو سکتی ہیں. تو ویکنیس جہاں آپ نے ڈیٹیل لکھی وہاں یہ آپ نے بیہیویئر بہت
میٹر کرتا ہے، گھر کا انوائرمنٹ بہت میٹر کرتا ہے. اس کو آپ نے لازمی لکھنا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی، یا آپ خود غصے کے تیز ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے، یا گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے ڈسٹربنس رہتی ہے، وہ جو ویکنیس ہے وہ کیسے اسٹرینتھ میں بدل سکتی ہے، وہ کیسے منیمائز اس کا جو ہے نا وہ اور ٹیمپرامنٹ جو ہے نا وہ لوز ہوتا ہے، وہ اسے کیسے آپ بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا اس کو سمجھا کے اس کو کول ڈاؤن کر سکتے ہیں. کلاس میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ لڑائی جھگڑے والا ہے یا آپ خود ہیں، تو آپ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے. یہ آپ کی ویکنیس، آپ کی اسٹرینتھ کی لسٹ ریڈی، اس پر عمل کرنا آپ نے شروع کر دیا. اب جب آپ ویکنیس کو اسٹرینتھ میں بدلنے لگے ہیں تو سب سے بڑی اسٹرینتھ آپ کے پیرنٹس کا آپ کے لیے ہیلپ فل ہونا ہے. وہ ریڈی ہیں آپ پہ انویسٹ کرنے کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹ کی ایجوکیشن کے لیے. آپ کو آؤٹ آف سٹی بھیجنا چاہتے ہیں، آپ کو آؤٹ آف کنٹری بھیجنا چاہتے ہیں. آپ پہ انویسٹمنٹ کے لیے انہوں نے کچھ پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، کوئی ان کے پاس زیورات ہیں جو آپ پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، کچھ پلاٹس ہیں ان کے پاس جو آپ کے لیے وہ ان کی قربانی دے سکتے ہیں. تو اسے اپنی اسٹرینتھ بنائیں، ان کو بتائیں کہ آپ کی پلاننگ یہ ہے اور میں بھی محنت کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہوں. اور ویکنیس یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی انویسٹمنٹ، آپ کا جو بڑا بھائی ہے یا آپ کی جو بڑی بہن ہے، اس کی شادی ہے، اس کا جو بزنس ہے، اس کی جو پڑھائی ہے، اس پہ وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں آپ کے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ شارٹیج ہو جائے گی، تو آپ ان کو پہلے آگاہ کر دیں کہ آپ نے اس میں پلاننگ. پیرنٹس جب کر رہے ہیں تو انہیں بتائیں کہ اس میں میرا حصہ اس طرح رکھے، میں نے ہر صورت اپنا گول حاصل کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹس یقین مانیں کہ جب آپ اپنی ویکنیس کو کنٹرول کر کے اسٹرینتھ میں بدل رہے ہیں تو سب سے بڑا جو ہیلپ فل آپ کو وہ شخص نظر آ رہا ہے، وہ آپ کے والدین ہیں، وہ آپ کے بہن بھائی ہیں. تو آپ نے اپنی ویکنیس کو کنٹرول کر کے اسٹرینتھ کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہے. کنٹرول یور اسٹرینتھس، یور ویکنیس ول گو ڈاؤن. اٹ مینس کہ اسٹرینتھ کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں. وہ کیسے بڑھائیں؟ کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا بھی کونا آپ کو اویلیبل ہے پڑھنے کے لیے جہاں ڈسٹربنس نہیں، تو وہ آپ کی سب سے، اور آپ وہاں بیٹھتے ہیں، وہاں ٹائم دیتے ہیں. کسی کو اپنے آپ کو ڈسٹربنس ہے، آپ بچے ہیں، اس کے لیے آپ شاؤٹ نہیں کرتے، صرف اشاروں میں سمجھا دیتے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، اس دوران آپ نے مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا. تو یہ آپ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، اشاروں میں بات کرنے والی. اور اگر آپ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں تو اسٹوڈنٹس اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس کی بات کریں گے. اسٹرینتھ اور ویکنیس تو ہمارا انٹرنل معاملہ تھا جس کی ہم نے خود لسٹ بنائی، اور ہم اپنی ویکنیس کو اسٹرینتھ میں ساتھ ساتھ، ایک دن میں چینج نہیں ہوں گی، ساتھ ساتھ چینج کریں گے. اب ہم ایکسٹرنل کی بات کر رہے ہیں کہ کون سی ایسی اپرچونیٹیز ہیں، کون سے ایسے تھریٹس ہیں جو ہمیں باہر سے ہیں. Opportunities and threats are external things that are going on outside your company in the larger market. You can take advantage of opportunities and protect against threats, but you can't change. یہاں پر کمپنی یا مارکیٹ کی بات ہو رہی ہے، ہم ایز اے انڈیویژول بات کریں گے کہ ہمیں باہر سے کون سی ایسی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں جن کو ہم اویل کریں گے اپنی سکسیس کے لیے. کون سے ہمیں ایسے تھریٹ ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. ان کی لسٹ بنائیں. اب وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں، جیسے کہ آپ کو اگر آپ اپرچونیٹی آپ کے لیے یہ ہے کہ گھر میں آپ پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے پیرنٹس ریڈی ہیں، یا آپ کی بجائے آپ کے بڑے بھائی پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں، تو وہ اپرچونیٹی آپ کیسے اویل کر سکتے ہیں، آپ کیسے انہیں یقین دلا سکتے ہیں. یا آپ کوئی ہوم ٹیوشن، یا آپ کوئی ایسا سائڈ بزنس، آپ جو ہے نا وہ اتنے آپ انٹلیکچوئل ہیں، آپ ٹائم دے سکتے ہیں کہ آپ کی پڑھائی بھی جاری رہے اور آپ کا ساتھ کام کوئی ایسا جاری رہے جس کی وجہ سے آپ کی انویسٹمنٹ میں کمی نہ آئے. تو ایسی اپرچونیٹیز آپ کون سی حاصل کریں گے؟ میٹرک کے اسٹوڈنٹ کے لیے تو سب سے بڑی اپرچونیٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملی میں، اپنے ٹیچرز میں، اپنے اسکول میں ان
فیکٹرز کو ڈھونڈے جس سے اس کو اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں. فیکٹرز سب سے بڑا فیکٹر موٹیویشن ہے. اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے بڑا جو اپرچونیٹی ہے نا وہ موٹیویشن ہے کہ اس کی گلی میں، اس کے محلے میں، اس کے گھر میں، اس کے ریلیٹیوز میں، ٹیچرز میں ایسا کون سا موٹیویٹر ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا پڑھنے کو دل کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ جب وہ شارٹ ریسورسز میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے تو میں کیوں نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی ہیلتھ دی ہے، ہیلپ فل پیرنٹس دیے ہوئے ہیں، گھر میں ایک پرسکون ماحول دیا ہوا ہے، تو پھر میں کیوں نہیں پڑھ سکتا. اب تھریٹس جو ایکسٹرنل ہیں، جو آپ کی وجہ سے نہیں ہیں، چاہے وہ ہمارے بیہیویئر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یا ہم خود ہمیں غصہ زیادہ آتا ہے، یا ہم ڈٹرمنڈ نہیں رہ پاتے. لسٹ بھی ہم نے بنا لی، اب عمل کرنے کی جب باری آئی تو ہم ڈٹرمنڈ نہیں رہ پاتے. ہم زیادہ سے زیادہ ٹی وی پہ ٹائم دیتے ہیں، کھیلنے میں زیادہ ٹائم دیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ زیادہ ٹائم دے رہے ہیں. تو ان تھریٹس کو ہم جو ہے نا وہ اپرچونیٹیز میں کیسے چینج کریں گے، اس پر ہم کام کرنے کی اب ضرورت ہے. ہم یہاں پر اگزامپلس دیکھیں گے کہ انکلوڈ کمپیٹیٹرز، پرائسز آف را مٹیریل اینڈ کسٹمر شاپنگ ٹرینڈز. کہ یہاں پر انڈیویجول کی جب بات ہوگی تو ہمارے کمپیٹیٹرز کون ہیں. کلاس میں ہم 2 بچوں کو بیٹ کر سکتے ہیں مارکس لینے کی صورت میں، 10 بچوں سے زیادہ مارکس لے سکتے ہیں. ہمارے کلاس کے جو ٹاپر ہیں ان کو خاموشی سے اپنا کیسے کمپیٹیٹر بنا سکتے ہیں کہ وہ زیادہ اپنے کنسیپٹ اچھے کلیئر کر کے زیادہ مارکس لے رہے ہیں، تو ہم کیسے زیادہ، ہم گھر میں خاموشی سے کیسے زیادہ، کتنا زیادہ پڑھیں گے، کتنے گھنٹے زیادہ پڑھیں گے کہ کلاس میں ہم ان کو بیٹ کریں گے، کلاس میں ہم ان سے مارکس زیادہ لیں گے. ہمارے کنسیپٹ کتنے ہم اچھے ہمارے کلیئر ہوں گے کہ ہم جب ہمارے ایم سی کیوز آ رہے ہیں، ہمارے جب ایگزامز آ رہے ہیں تو ہم وہاں پر پورے مارکس لینے کی کوشش کریں گے. یہ لسٹ ہماری ریڈی ہو. ہاں، کرونا کا آ جانا وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں، چھٹیاں اچانک ہو جانا وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں، لیکن جو ہمیں اپرچونیٹیز مل رہی ہیں آن لائن کلاسز کی صورت میں، جو ہمیں اپرچونیٹی ملی ہے اسمارٹ سلیبس کی صورت میں، ہم اس سے کتنا اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ اپرچونیٹیز ہم نے اویل کرنی ہے تاکہ یہ جو تھریٹس ہیں ان سے پروٹیکٹ کیسے اپنے آپ کو کریں اور اپرچونیٹیز سے فائدہ کیسے حاصل کریں. A SWOT analysis organizes your top strength, weakness, opportunities and threats into an organized list. تو لسٹ میں یاد رکھیں کہ آپ نے ٹاپ اسٹرینتھ لکھنی، ٹاپ ویکنیس لکھنی ہے. آپ نے دوستوں کے ساتھ جو تھوڑا تھوڑا مذاق ہے، ہنسی مذاق، اس کو بالکل چھوڑ نہیں دینا. اس سے تو آپ کا موڈ لائٹ ہوتا ہے، اس سے تو آپ کو اور موٹیویشن، ایک اچھا ماحول ملتا ہے. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ڈیورنگ لیکچر تو ہمارے یہ جو ہے نا وہ لاٹر جاری تو نہیں، ڈیورنگ لیکچر ہم اپنا وقت تو نہیں ضائع کر رہے. آپ نے ٹاپ پریارٹیز جو ہیں وہ لکھنی ہیں، اپنی ٹاپ ویکنیس کو لکھنا ہے تاکہ وہ آپ کی اسٹرینتھ میں چینج ہو. آپ کے جو ٹاپ تھریٹس ہیں ان کو اپنے اپرچونیٹیز میں کیسے بدلنا ہے، ان چیزوں کو آپ نے لسٹ آپ نے ریڈی کر لی. اب عمل کا ٹائم ہے. آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنی ساری لسٹ شیئر کریں کہ یہ میری لسٹ ہے، اس طرح میں نے یہ اپنی اسٹریٹجیز میں نے سیٹ کر لی ہیں. اب میں نے اپنا ہر صورت گول اچیو کرنا ہے. اللہ آپ کی مدد کرے گا. 100 میں سے 90% آپ ضرور اسے اچیو کر سکیں گے. پھر بھی آپ کا کوئی کویسچن ہو کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.